صلح حدیبیہ شرائط سماعت کریں، فریقین یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے خلاف 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے اور امن کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ قریش مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ شریف چلا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹائیں گے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر مکہ میں چلا جائے گا تو مسلمان اسے واپس مانگیں گے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ مسلمان اس سال تو حج نہیں کر سکتے، عمرہ، آئندہ سال انہیں حج اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور تجارت کے لیے آئندہ سال انہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر قریش مکہ میں سے کوئی شخص تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے مدینے کے رستے سے گزرے تو مسلمانوں کی طرف سے ان کے لیے امان ہوگی۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی خفیہ یا اعلانیہ جنگی مدد نہیں کریں گے، اور مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے۔ آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے، وہ بھی 3 دن کے لیے، اور اگر ان کے پاس تلواریں ہوں گی تو وہ تلواریں نیام کے اندر ہوں گی، اور نیام وہ بھی ایک تھیلے کے اندر ہوگی۔ اب یہ اس کی ساری شکیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اس کا مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا، اس کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تو 10 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس دوران مسلمانوں کو بڑا سکون ہو گیا کہ وہ جنگ کی طرف سے بے خوف ہو گئے، اور اپنے دیگر کام انہوں نے کرنے شروع کیے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا شروع کی، تجارت کرنا شروع کی، اور کاموں کی طرف توجہ دی۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آئندہ سال سے مسلمان مکہ میں جاتے، تجارت کرتے، اور مکہ کے کافر مدینہ شریف آتے، تجارت کرتے۔ تو یوں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ جب باہم تجارت کی، ملنا جلنا شروع کیا، تو انہیں مسلمانوں کو، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اور یوں ان کے دل کے اندر اور ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی محبت اور اسلام کی حقیقت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ جب مکہ میں جاتے تجارت کے لیے تو وہاں پہ تجارت کے دوران بھی تبلیغ کرتے، اور جب مکہ کے کافر مدینہ شریف میں تجارت کے لیے آتے تو تب بھی ان کو تبلیغ کرتے۔ تو اس معاہدے کی، صلح حدیبیہ کی بظاہر شکیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن مسلمانوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ ہجرت کا جب 7واں سال شروع ہوا، خیبر جو ہے، مقام خیبر، یہ بہت سارے قلعوں کا مجموعہ تھا، یہودی آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی جماعت کو تیار کیا اور اعلان فرمایا، اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو یا فدیہ دے کے رہو۔ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، اور حضور کی مبارک حیات طیبہ میں ہی فتوحات کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی حکمت عملی اختیار کی
کہ آپ صرف چند ایک لوگوں کو، مجاہدین کو آپ دائیں طرف بھیجتے تو جو جنگی لوگ ہوتے وہ ان کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہو جاتے، پھر کچھ لوگوں کو حضور بائیں طرف بھیجتے تو یہودی ان کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک بار کی جو باقی آپ کے پاس افرادی قوت بچتی آپ ان کو لے کے تیسری جگہ حملہ کرتے یک بار، تو یوں وہ قلعہ فتح ہو جاتا۔ تو وہ سارے قلعہ فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جسے خیبر کہتے ہیں وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے ان کے ماہر جنگجو تھے، جنگی فنون کو جاننے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیبر کے قلعے کو فتح عطا کرے گا، اور وہ میدان جہاد سے بھاگنے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی، سب لوگ جمع ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر شکن آپ نہ تھے۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا شعب چشم ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ انہیں بلا کے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو کھارے کنویں میں گر جائے میٹھا ہو جاتا ہے، کم پانی میں گر جائے ڈال دیں تو وہ پانی زیادہ لشکر کا لشکر پی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نکلی ہوئی آنکھ پہ لگ جائے تو آنکھ صحیح و سلامت ہو جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگ جائے تو اللہ اسے سلامت کر دیتا ہے۔ تو وہ لعاب دہن آپ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعب چشم ختم ہوا اور کہا کہ آنکھیں ایسی ہوئی کہ جیسے کبھی دکھی نہ تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور دعا بھی دی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر شکن، آپ جب خیبر کے قلعہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ خیبر کے قلعے کو فتح کر لیتے ہیں۔ پھر اس خیبر کے قلعوں کے اندر فتح کرنے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، جس سے مسلمانوں کی مالی امداد ہوئی۔ زرعی زمینیں نصف پیداوار یہودی رکھیں گے اور نصف وہ مسلمانوں کو دیں گے اپنی مرضی سے، جو انہوں نے اپنی مرضی سے رکھنی ہوتی وہ رکھ لیتے، باقی مسلمانوں کو دیتے۔ غزوہ خیبر کے دن 4 چیزیں منع کی گئیں۔ حاملہ عورت سے نکاح کرنا، جو عورت امید سے ہو، یہ غزوہ خیبر کے دن منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ پالتو گدھے کا گوشت غزوہ خیبر کے دن منع کر دیا گیا۔ درندوں کا گوشت غزوہ خیبر کے دن منع کر دیا گیا۔ مال غنیمت جو کافروں سے جنگ کی فتح کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے کوئی فروخت نہیں کر سکتا، اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ پھر متع زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ایک یہ بھی تھی، یہ غزوہ خیبر کے موقعاتی طور پہ حرام کر دیا اور اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ سن 6 ہجری میں آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمان عمرے کے لیے نکلے تھے، عمرے سے روک دیے گئے، تو 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ صحابہ کرام نکلے اور 7 ہجری میں انہوں نے عمرۃ القضاء کیا۔ عمرۃ القضاء جو 6 ہجری میں کرنا تھا نہ کر سکے تو 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کیا۔ 7 ہجری میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور ان کو زوجہ نبی اور امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ یہودیوں کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرۃ القضاء سے جب حضور فارغ ہوئے 7 ہجری میں، تو 7 ہجری میں ان کو بھی حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ہجرت کے 8ویں سال میں غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا، اس کی وجہ کیا تھی؟
ہرقل یہ بادشاہ، اس کے مقرر کردہ گورنر نے مسلمانوں کا سفیر جو ان کے ملک میں تھا ان کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو یہ ملی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کسی بھی ملک کے سفیر کو ناحق قتل کر دینا، یہ ان کی غیرت ایمانی کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ یہ سپہ سالاری کا جھنڈا اٹھائیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے پھر جعفر بن ابی طالب یہ سپہ سالاری کا جھنڈا اٹھائیں گے، اور یہ وصال کر گئے شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ یہ جھنڈا اٹھائیں گے، اور یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کی جماعت جس کو وہ سپہ سالار بنائے گی وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اب حضور نے ان کی تربیت کی، تعلیم دی، ان کو حکم دیا اور یہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ روانہ ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر میلوں دور جو میدان جہاد اور جنگ میں جو ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کے بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب ان کو جنت میں سونے کے تخت عطا کیے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن رواحہ اس کے تخت میں تھوڑی سی کمی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب کافروں نے پے در پہ مسلمانوں کے اوپر حملے کیے تو حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔ تو جو عبداللہ بن رواحہ تھے انہوں نے جب جنگ کے حالات دیکھے نا تو انسان ہے، ان کے دل کے اندر تھوڑا سا خیال پیدا ہوا کہ میں جان بچا کے چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ خیال آنے کی وجہ سے آپ نے جب یہ سوچا تو فوراً ہی آپ نے توبہ کی، اور آپ نے توبہ کر کے میدان جہاد کے اندر کود پڑے اور آپ شہید ہو گئے۔ تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں کو جنت کے اندر سونے کے تخت عطا کیے، لیکن عبداللہ بن رواحہ کے تخت کے اندر تھوڑی سی کمی ہے ان دو صحابہ کے مقابلے میں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ آقا کریم حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ کے اندر ان کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر جب یہ صحابہ شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ سپہ سالار بنے۔ اب یہ نوجوان تھے تو صحابہ نے کہا کہ ان کو اب امیر بنایا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل اسلام، آپ نے آتے ہی یہ حکمت عملی اختیار کی کہ آپ نے جو دائیں طرف کے لوگ تھے ان کو بائیں طرف کر دیا، بائیں طرف کے مجاہدین کو دائیں طرف کر دیا، اور سامنے کے مجاہدین کو پیچھے کر دیا، اور پیچھے کے مجاہدین کو آگے کر دیا۔ یہ آپ کی جنگ حکمت عملی تھی، کیونکہ وہ پے در پہ حملے کر کے مسلمانوں کو پیچھے کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ جنگ حکمت عملی یہ کامیاب ہوئی۔ وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے دیکھا نئے چہرے ہیں ہر طرف سے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو کوئی نئی تازہ دم پیچھے سے کمک یا پیچھے سے کوئی تازہ دم دستے آئے ہیں، تو ذہنی طور پہ وہ ایک مغلوب ہو گئے۔ تو اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پیچھے ہٹ رہے تھے، خالد بن ولید کی جنگ حکمت عملی کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر فتح عطا کی۔ جو فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کی وجہ کیا تھی اور اتنی آسانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل کیا، اس کی وجہ سماعت کریں۔ صلح حدیبیہ کے اندر یہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو یا مدینہ میں رہتا ہو، وہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا۔ جس نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنی ہے وہ کافروں کا حلیف ہوگا کہ جو ان کے دکھ سکھ کے اندر، ان کی دوستی اور دشمنی کے اندر وہ اس کا سانجھی ہوگا۔ تو مکہ کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر اور ایک قبیلہ بنو خزاع۔ جو قبیلہ بنو بکر تھا
اور قبیلہ بنو خزا، ان دونوں کی پہلے سے آپس میں لڑائی اور جنگیں تھیں۔ قبیلہ بنو بکر نے کافروں کے ساتھ دوستی کر لی، تمہارا دوست تمہارا دوست، تمہارا دشمن ہمارا دشمن۔ اور قبیلہ بنو خزا نے ان کی مقدر کی یاوری کہ انہوں نے حضور اور مسلمانوں کے ساتھ صلح اور دوستی کر لی، حلیف بن گئے۔ اب قبیلہ بنو خزا جو مسلمانوں کے حلیف تھے، دوست تھے، یہ اپنے کام کاج کے اندر مصروف تھے، تو قبیلہ بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب ان کے اوپر حملہ کیا اچانک اور ان کو مارنا شروع کیا، قریش مکہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی مہم نہیں کریں گے، اعلانیہ یا چھپ کر نہ وہ جنگ کریں گے، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے حلیف اور دوست قبیلہ بنو خزا کو بے دریغ قتل کیا، یہاں تک کہ یہ حرم شریف کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا اور ان کو بھی وہاں پہ مارا، اور انہوں نے حضور کو پکارا مکہ شریف سے مدد کے لیے۔ تمام سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرہ عائشہ میں تھے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کہا نصرتو تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پہ تو کوئی نہیں، کس کی مدد کی؟ حضور رحمت کونین، عالم ما کانا و ما یکون کا علم رکھنے والے حضور نے کہا کہ ہمارے حلیف قبیلہ بنو خزا کے اوپر قریش مکہ اور ان قبیلہ بنو بکر نے حملہ کر دیا ہے اور بے دریغ ان کی قتل و غارت کی، انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے کہا کہ نصرتو تمہاری مدد کر دی گئی۔ اب قریش مکہ نے یہ غلطی تو کر لی تھی، معاہدے کو توڑ کے انہیں احساس ہوا تھا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، آپ کو احساس ہوا، لوگوں نے میٹنگ کی، کافروں نے ان کو بھیجا کہ جا کے ان سے دوبارہ اس معاہدے کی تجدید کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ آئے حضور کے پاس اور کہا کہ ہمیں غلطی کا احساس ہوا ہے، ہم اس کو تجدید کرتے ہیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، جب حضور نے کوئی جواب نہ دیا اس کا مطلب تھا کہ خاموشی تھی، تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جب یہ ناکام ہوا تو خود ہی اس نے چوک میں کھڑے ہو کے خود ہی اعلان کیا ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، پاسداری کریں گے، اور یہ واپس اس طرح لوٹ گیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو حکم دیا کہ اب وہ جہاد کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے جہاد کی تیاری کرنا شروع کی، سامان جنگ تیار کرنا شروع کیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے جو داخلی اور خارجی رستے تھے ان کے اوپر پہرے دار بٹھا دیے تاکہ ہر آنے جانے والے کی بھی خبر رہے۔ اس دوران بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بتقاضۂ انسانیت ایک غلطی سرزد ہوئی۔ حضور نے اس چیز کو خفیہ رکھا ہوا تھا، تیاری کرو، لیکن حکم نہیں دیا تھا ہم نے مکہ شریف میں جانا ہے اور کافروں کے ساتھ ہمارا جہاد ہے۔ حضور نے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو پتا تھا۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا، ان کے بیوی بچے اہل و یال مکہ میں تھے، ان کو ایسا نہ مسلمان حملہ کریں اور میرے اہل و یال کو وہ تکلیف پہنچائیں۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے خط لکھ دیا کہ مسلمان تم پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، انہوں نے ایک عورت کو دیا، کچھ پیسے دیے اور وہ چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی یہ بتا دیا کہ یہ کام ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور مقداد ابن اسود کو روانہ کیا اور ان کو بتایا کہ فلاں عورت ہے۔ چنانچہ یہ صحاب ان کے پاس پہنچے، اس عورت نے پہلے لیت و لال کیا، لیکن صحابہ کرام نے اپنی تلوار کو نکال لیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ خط تمہارے پاس ہے، وہ رکا۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ اب غصے میں آ گئے ہیں، اس نے واقعی وہ رکا نکالا اور صحابہ کو دے دیا۔ جب حضور کے پاس آیا، حضور نے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا، انہوں نے معذرت کی اور وجہ بتائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم
اس کی سزا اگر آپ حکم دیں تو اجازت دیں تو دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ وہ بدری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا تو 313 صحابہ کرام جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنی جان کو لے کے پہلا غزوہ بدر ہوا اس کے اندر شامل ہوئے، جن کی شان کے اندر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، پیارے نبی نے حدیثیں بیان کی ہیں، بتقاضۂ انسانیت ان سے یہ کام سرزد ہوا، یہ معافی کے خواستگار ہوئے تھے مخلص صحابی۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 10,000 کا لشکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا اور آپ مکہ شریف کی طرف چل پڑے۔ انہیں اس وقت خبر ہوئی کہ جب مسلمان مراء زہران ایک میدان تھا جو مکہ شریف کے بالکل قریب ترین تھا، وہاں پہ مسلمان پہنچ چکے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ حکمت عملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے افراد کو حکم دیا ہر فرد اپنا علیحدہ چولہا جلائے، ہر فرد اپنا علیحدہ چولہا جلائے۔ ظاہری بات ہے کہ 10,000 افراد جب آگ جلائیں گے تو جب انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، اس سے پہلے غزوہ بدر میں انہیں شکست ہوئی، پھر مسلمانوں نے غزوہ موتا کیا، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا، تو مسلمانوں کو بڑی فتوحات مل چکی تھی، افرادی قوت بھی بڑھ چکی تھی، تو مکہ کے کافروں کے دلوں کے اندر رعب بیٹھ چکا تھا، اور پھر جب اچانک مسلمان آئے اس کا بھی ایک رعب تھا، اور پھر 10,000 کا جب لشکر دیکھا انہوں نے کہ علیحدہ علیحدہ چولہے اور آگ جلی ہوئی ہیں، تو وہ سمجھے کہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے، تو وہ بالکل ذہنی طور پہ وہ مفتوح اور شکست کھا چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں کہ اپنی گردنوں کو محمد کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی، اللہ نے سرخرو کیا۔ یہی وہ صحابہ کرام جو ذلت کے ساتھ، مار کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مکہ شریف سے نکالے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا جب حرم کعبہ کو چھوڑا، لیکن اللہ پاک نے دوبارہ مسلمانوں کو اور حضور کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ انداز سے مسلمان جو ہے وہ مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وفود کے اندر یا جماعتوں کے اندر تقسیم کیا تھا، مختلف طرفوں سے، مختلف سمتوں سے صحابہ کرام حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آج بھی آپ مکہ شریف میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اسباب پیدا کرے، بیت اللہ شریف کے سین کے اندر تو جو مختلف دروازے ہیں اس کے اوپر کئی دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے فلاں وفد اور فلاں قبیلہ داخل ہوا تھا، فلاں وفد یہاں سے داخل ہوا تھا۔ تو بہرحال پورے امن کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ مسلمان داخل ہوئے، کوئی مزاحمت نہ ہوئی سوائے ایک جگہ کے اوپر، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے اس وفد کے، جس کے نتیجے میں 15 کافر واصل جہنم ہوئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے، اور بانی اسلام اور مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ کے اندر 8 ہجری کو آپ داخل ہو گئے، اور یوں غزوہ فتح مکہ یعنی فتح مکہ ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے، کافروں کے سر لٹکے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ ان کو 2 سواریوں کے ساتھ مختلف سمتوں میں باندھ کر گھوڑے دوڑا دیتے تھے اور صحابہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زیر ناف نیزہ مار کے شہید کر دیا، تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر بھاری وزن کا پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور مارتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، صفوں کے اندر لپیٹ کے انہیں دھونی دیتے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں اور لکڑیوں کے اوپر ڈال کے انہیں سزا دیتے تھے۔ انہیں سب کچھ معلوم تھا اب حضور بھی ہمیں حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک شخص کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج قتل و غارت کا دن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ کا صحابی یہ کہہ رہا ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سپہ سالاری کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پہ دوسرے شخص کو سپہ سالار بنا دیا، اور حضور نے یہ اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج عام معافی کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر
جو کافر آج تک یہ دہشت گردی کا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تو یہ ہسٹری ہے کہ مسلمان دوران جنگ عورتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمان دوران جنگ بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمان دوران جنگ درختوں اور پودوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور فتح مکہ کی بڑی مثال ہے کہ جب اتنے ظلم و ستم کے بعد جب واپس آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصہ اپنے عروج پہ ہوتا اور ان کو تہس نہس کر دیا جاتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آتے ہی کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج عام معافی ہے، آج عام معافی ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے عزت کے طور پہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو اسلام قبول کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔